مرکز ولایت اولیاء کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. ہر بڑی کی ولایت کے لیے ایک قدم ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے. کسی کو ولایت محمدی نصیب ہوتی ہے، کسی کو ولایت موسی نصیب ہوتی ہے، کسی کو ولایت عیسوی، کسی کو ولایت ابراہیمی. لیکن حضور رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. اور یاد رکھنا کہ ہر نبی متبع اطاعت کرنے والا تو حضور کارکاری کائنات کا ہوتا ہے. حضور کارکاری کائنات کے صدقہ اور وسیلہ سے اولیاء کرام کے جو مرتبے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کا جو فیض ہوتا ہے اور جو ترقیاں ملتی ہیں حضور کے صدقہ اور وسیلہ سے ملتی ہے. اور سامنے قرآن یہ بھی پروگرام ہے، یہ پروگرام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور میرے پیر و مرشد حضور سیاہ مجبار ولی نواز کے نام سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. یہ دونوں کا مشترکہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ کسی طرح دونوں کے مشترکہ پروگرام ہے. ساتھی کرام حضور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری گردن کے اوپر قدم نہیں آنا پر دل کما. اب فرماتے ہیں کہ میری گردن کے اوپر حضور امام علیہ السلام کا قدم ہے اور میں حضور امام علیہ السلام کی ولایت کروں. تو ساتھی کرام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ نورانیت کا سمندر میری طرف آ رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، پوچھا، سوال کیا کہ یہ سمندر نورانیت کا سمندر جو میری طرف آ رہا ہے یہ کیا ہے، اس کی مدد کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب ملا، اے محمد جو تجھے مرتبہ نصیب ہوا، جو تم نے کمالات حاصل کیے ولایت کے اندر، یہ حضور کا ولایت کائنات کا نام سے نفیس تشریف لا رہے ہیں، تجھے مبارکباد دینے کے لیے. تو سامنے کرام حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نورانی تخت لگ گیا، ممبر لگ گیا، سریر بن گیا نورانی. اس کے لیے حضور کا ولایت کائنات آ کر تشریف فرما ہوئی اور مجھے حکم دیا کہ مجھے آج کے بعد نصیحت کیا کرو، بعد نصیحت لوگوں کو کیا کرو، میرے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اور سامنے کہا یہ بنائی بھی اسی طرح کا سوال تھا. آپ کو یہاں پر ایک نقطہ بتاتا چلو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات میں واقع جنت کے اندر بلایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی کے اوپر پہنچ کے دیکھا غلامت کو دیکھا تو گھبرا گئے. ہمارے موسیٰ گھبرا گئی، آجا میں تیرا من ہو جاؤں گا، لوگ میرے پاس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وادی کے پہنچے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ جا غلامت کو پیغام دے اور بنی اسرائیل کی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نجات عطا فرما اور بنی اسرائیل کی قوم تک اپنا پیغام بھیجا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے بارک تعالیٰ میری زبان کے اندر رکنت ہے، میری زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ میں تیرا پیغام ان تک پہنچا سکوں، بنی اسرائیل کی قوم تک میرا پیغام احسن طریقے سے پہنچا سکوں. تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ربی شرح لی صدری میسر لی، ربی شرح لی صدری، اے بارک تعالیٰ میرا سینہ کھول، میں اسی عمل حکم میں حکم دیا کہ وہ سیدھا مناسب طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکوں. میں اگر حکم کا مل نہیں سکتا اور میری زبان کے اندر اتنی طاقت عطا ہوتا، اتنی ہمت عطا ہوتا کہ میں میرا پیغام جب میری مردوں کو پورے ایمان کے اندر یہ پیغام اتر جائے. میں اگر حکم کا میری لسان شب پر جو پورے حکم دیا، جو پورے عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل دیا حکم کا لوگوں تک پہنچا سکتا. تو ساتھیوں کرام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غم سے یہ سوال کیے اور یہ ہے کہ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور امام انبیاء علیہ السلام نے حکم دیا کہ وعدہ وصیت کیا کرو تو آپ کے جواب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اتنی ہمت نہیں ہے، میری زبان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میرا سینہ اتنا مکمل نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں. تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا میں اس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ عربی ہیں، میں اجمی ہوں. کیونکہ آپ کی ولادت کے بعد سورہ ایران کے اندر آپ کی ولادت کے سورہ ایران کا شہر ہے، ایران کا صوبہ، اور اس کے بعد وہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے اندر تشریف لے گئے. علم حاصل کے لیے، علم شریعت، علم طریقہ کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے. تو سامنے کرام جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے قریب آ جاؤ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات کے قریب پہنچے تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا دعا بتایا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا. اور جب 7 مرتبہ ڈالا اس کے بعد حضرت شریف خدا موجود تھے، آپ نے 6 مرتبہ اپنا دعا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا. جب 6 مرتبہ ڈالا آپ پیچھے ہٹے تو حضور غوث اعظم حضرت نے ایسا جان داتا تھا حضور تاجدار کائنات نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، ان کی کیا ہے؟ حضور حضرت علی کی مرتبہ فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہم حضور کی برابر نہیں ہو سکتے، ہم حضور کے برابر نہیں ہو سکتے. حضور امام الانبیاء علیہ السلام ہم سے افضل ہوتا ہے. تو معلوم ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضان نبوت کے بھی امین ہے، فیضان الہیت کے بھی امین ہے. تو سامعین کرام اسی طرح میرے پیارے پیر و مرشد حضور کی سیال ولی نواز کو جو نسبت جو فیضان حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی بات بردار سے ملا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وساطت سے، نسبت سے، آپ کی شفقت سے جو فیضان ملا اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا. حضور کی سیال ولی نواز خواجہ کا امام حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی شمس معرفت، جن کو آج لوگ شمس العارفین کے نام سے پہچانتے ہیں، یہ کون ہے حضور کی سیال ولی نواز؟ اگر ان کے بارے میں اتنا کہہ دوں تو آپ کے 3 خلفاء کے نام لے خدا کی قسم ان کا دعویٰ کیا نہیں. یہ تینوں مرشد کے سبحان اللہ اکبر اللہ ما انسان اللہ اکبر اللہ، کتنے پیارے علی کتنے تیرے سنا. یہ تینوں مرشد ہیں حضور کا بولا کے، یہ تینوں مرشد ہیں جلال بخش شاہ صاحب جلال شریف والے، یہ تینوں مرشد ہیں مولانا برولی کے. تو سامنے کرام حضور کی سیال ولی نواز خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ ان مرتبہ اپنے پیر و مرشد کو ملنے کے لیے توسا پاک جا رہے تھے، توسا شریف کی زیارت کے لیے. راستے میں وہ خروش ملا، اس نے ایک وظیفہ دیا کہ جاؤ یہ وظیفہ کیا کرو. آپ نے عرض کی کہ میں یہ وظیفہ نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کرتا، میں وہ بغیر کرتا ہوں جو مجھے اپنے پیر و مرشد حکم دیتے ہیں، دوسرے بغیر میں نہیں کرتا. اور یہاں پہ یہ بات کی یاد رکھنا، یہ چشتی لوگ بہتری ہوتے ہیں، خدا کی طرف بہتری ہوتے ہیں. تو سامنے طرف آپ نے فرمایا کہ نہیں میں وہ وظیفہ کروں گا جو مجھے اپنا مرشد دے گا. جب مرشد کی بات پاک بارگاہ میں پہنچے، ایسا بات پہنچے، ملاقات کی ملاقات کے بعد حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مولانا صاحب، مولانا شمس الدین صاحب کیا کوئی شخص راستے میں ملا؟ اب کی حضور ملا. فرمایا کون کا؟ حضور میری تو ساری زمین بات کی توجہ آپ کی طرف کی جائے، میرے پیر و مرشد میں نے نہیں دیکھا، میں نے پہچانا بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ کی ذات ہے. آپ نے جو فرمایا دیا وظیفہ دیا، میری طرف سے مجھے اجازت ہے میں اپنے وظیفہ کرتا ہوں. حضور کی سیال ولی نواز واپس پہنچے. اب آخر معقول تھا کہ جب بھی پیسہ پا کے جاتے تو 40 دن کم از کم 40 دن توسا شریف رہتے. جب واپس پہنچے سیال شریف جنگل میں ایک تھلہ بات گیا، وہاں پر بیٹھ کے آپ کے خادم تھے جن کا نام تھا مولانا غوث الدین مرولی.
رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی ڈپٹی لگا کہ آپ نے اس یہاں پہ کھڑا ہے، جب میں وظیفے کے لیے بیٹھوں تو میری بیٹی کسی کو نام نہیں دے گا، کسی کو بھی میرے کسی نام نہیں دے گا، اور جب نماز کا وقت ہوگا اذان آئے گی پھر آ جانا میرے سامنے نماز کرنا، پھر اس کے بعد واپس چلے گا۔ جب اسلامی کرام 40 دن مکمل ہوئے، حضرت موضوع مجبور بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آسمان سے ایک پالکی اتری، ایک پالکی اتری، فرماتے ہیں کہ اس پالکی کے اندر کیا تھا؟ فرماتے اس پالکی کے اندر حضور کا ادارے کائنات موجود تھے، حضرت موجود تھے، حضور کے اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس پالکی کے اندر حضور کی پٹھان موجود تھے۔ اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اے شمس الدین، میرے بیٹے اندر کہاں پہ تجھے وظیفہ دیا تھا اور مجھے اپنے دین و مرشد کی اجازت دی، آج میرا یہ مرتبہ پورا ہو گیا، مجھے بہت نصیب ہو گیا، آج میں تیری دستاربندی کے لیے آیا۔ سامنے بڑا خاص یاد ہوئی تھا جہاں پہ وہ کہتی تھی، آج اس جگہ پر مسجد بن گئی ہے، مسجد کا نام ہے حضور کی مسجد۔ سامنے کرام جب دستاربندی ہو گئی، وہ بات کے اوپر چلیں گے، حضرت غوث الدین برموی فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حضور کی سے آپ کے قدم میں گر گیا، میں نے کہا حضور آپ کے صدقہ اور وسیلہ سے ہمارے اوپر بھی کرم نواز، اور یہ سیاح شریف نواز نے اولیاء شمس برموی صاحب سے، غوث الدین برموی صاحب سے کہ میرے ساتھ وعدہ کریں جب تک میں زندہ ہوں میرا نظام کام نہیں کروں۔ سامنے کرام اس دستار بندی کے بعد حضور پیر سیاح غریب نواز 10 سال تک زندہ رہے۔ اور یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے کہ جس چیز کو میرے تاجدار کائنات کا ہاتھ لگ جائے اس چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، اور خدا کی قسم آخری 10 سال حضور پیر سیاح غریب نواز کا سایہ نہیں تھا، آپ دن رات چمنی رکھتے تھے، سایہ سایہ کے لیے چمنی رکھتے تھے، اکثر اوقات آپ دن کے وقت بعد بھی نہیں آتے تھے۔ تو سامعین کرام اور یاد رکھنا ہر غیرت کو بھی نہ ماننا، پیر کو مانس کو حضور کا ادارے کائنات کا نفس الحدیث کہتا ہوں، اور خدا کی قسم حضور پیر سیاح غریب نواز کے پیر مرشد کو دیکھیے، حضور کی فرمان کو دیکھیے، آپ کو اپنے پیر مرشد کی بلاوت کو محمد بہار کی نہیں اجازت دی کہ بیٹا ہے مجھے خلافت کی جاؤ، سلسلہ چلاؤ، لوگوں کو مرید کرو، آپ ایسے کرتے ہیں حضور کو مرید نہیں کرتا، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مرید کرو، پر میں بیٹا جاؤ میں نے اجازت کی ہے، ہمارا سلسلہ آگے چلاؤ، آپ کو کہتے ہیں حضور میں اس قابل بھی نہیں۔ ابھی پیر اور مرشد کے درمیان یہ جھگڑا چل رہا تھا، حضور پیر پٹھان غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہوئی، سبحان اللہ، فرماتے ہیں خدا کی قسم جیسے حضور کی زیارت نصیب ہوئی میں حضور کے گھر کو نہیں کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں کو یہ بار فرما رہے ہیں کہ آپ سلسلہ کرو، سلسلہ آگے چلاؤ، لوگوں کو مرید کرو، تو حضور تاجدار کائنات پر کہتے ہیں اے سلیمان کیوں نہیں کرتا ہے حضور، میں اس سے قابل بھی نہیں ہوں، میرے محبوب نے فرمایا تو پہلے اس قابل بنایا اس نے تجھے، اور جہاں سلسلہ کرا، جہاں سلسلہ کرا، اور کہتے ہیں حضور میں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، لوگ بڑے دور و نزدیک سے میرے پاس آئیں گے، آ کر بیعت کریں گے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قیامت کے دن جو لوگ میرے مرید ہونے کے بعد بیٹر میں چلے جائیں تمہارا تو کیا ہوگی ہوگا، فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا نیک و غلام بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم کتنا خوش نصیب۔ اور حضور پیر سیاح غریب نواز کے حضور پیر سیاح غریب نواز کے خلافات دیکھیں، حضور پیر سید مہری علی شاہ صاحب کو دیکھیں، ڈائریکٹ حضور سے بیعت نصیب ہوا، حضور کا دیکھیں میرے اشار جاؤ پاکستان کے اندر فتنہ برپا ہو گیا، مرزائیت کا فتنہ برپا ہو گیا، جاؤ ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو سامعین اکرام رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیر بھی وہ عطا فرمائے جو ڈائریکٹ حضور تاجدار کائنات سے فیض حاصل کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔